سابق جج شوکت عزیز صدیقی کی برطرفی کا سپریم جوڈیشل کونسل کا فیصلہ کالعدم قرار۔ چیف جسٹس پاکستان قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں جسٹس امین الدین، جسٹس جمال مندوخیل، جسٹس حسن رضوی اور جسٹس عرفان سعادت پر مشتمل 5 رکنی بینچ نے شوکت صدیقی کی آئینی درخواستوں پر سماعت 23 جنوری 2024 کو مکمل کی تھی۔ عدالت نے اب کیس کا 22 صفحات کا تفصیلی فیصلہ جاری کیا جو چیف جسٹس پاکستان نے تحریر کیا۔ سپریم کورٹ کی جانب سے جاری فیصلے میں کہا گیا ہے کہ سپریم جوڈیشل کونسل کی جانب سے شوکت عزیز صدیقی کی برطرفی کو غیر قانونی قرار دیا جاتا ہے، جبکہ 11 اکتوبر 2018 کو وزیر اعظم کی سفارش پر صدر نے ان کی برطرفی کا نوٹیفیکیشن جاری کیا، اسے بھی کالعدم قرار دیا جاتا ہے۔ عدالتی فیصلے میں کہا گیا ہے کہ جسٹس شوکت عزیز صدیقی کو بحال نہیں کیا جا سکتا، انہیں ریٹائرڈ جج تصور کیا جائے، وہ بطور جج اسلام آباد ہائی کورٹ ریٹائرڈ اور تمام برات و پینشن کے حقدار ہوں گے، انہیں پینشن سمیت تمام برات ملیں گی۔ عمران خان اور شاہ محمود کے پروڈکشن کے درخواست منظور، 20 اپریل کو پیش کرنے کا حکم۔ اسلام آباد کی ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹ کے جوڈیشل مجسٹریٹ مرید عباس نے عمران خان اور دیگر کے خلاف پارلیمنٹ حملہ کیس کی سماعت کی، جس سلسلے میں بانی پی ٹی آئی کے وکیل نعیم پنجوتھا نے دلائل دیے۔ عدالت میں بانی پی ٹی آئی اور شاہ محمود قریشی کے پروڈکشن آرڈر کے لیے درخواست دائر کی گئی ہے، جبکہ نعیم پنجوتھا نے دلائل دیتے ہوئے کہا ہے کہ سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل کسی بھی عدالت کا حکم نہیں مانتے، سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل سے حکم منوانا چاہیے اور بانی پی ٹی آئی کو پیش کرنا چاہیے۔ سیکیورٹی کا بہانہ ہے، ویڈیو لنک پر بھی بانی پی ٹی آئی کی حاضری نہیں لگواتے۔ عدالت نے نعیم پنجوتھا کے دلائل مکمل ہونے کے بعد عمران خان اور شاہ محمود قریشی کے پروڈکشن کی درخواست منظور کرتے ہوئے دونوں رہنماؤں کو 20 اپریل کو پیش کرنے کا حکم دے دیا۔ پیٹرول پر لیوی 60 روپے 18% جی ایس ٹی بھی بحال کریں۔ عالمی مالیاتی فنڈ کا کہنا ہے کہ مقامی طور پر تیار کی گئی سگریٹ پر وفاقی ایکسائز ڈیوٹی ایف ای ڈی کی ایک ہی شرح لاگو کی جائے، چاہے منصوبہ مقامی ہو یا غیر مقامی ہو، اور ماحول کو آلودہ کرنے والی مشینری پر پیٹرولیم ڈیولپمنٹ لیوی لگانے کی تجویز دی ہے۔ آئی ایم ایف نے ایف بی آر سے بھی کہا ہے کہ ملک میں تیار شدہ کارڈ اور پرتعیش اشیاء جیسے کہ یاٹس، جدید بحری کشتیوں پر بتدریج ایکسائز ڈیوٹی بڑھاتے ہوئے سرحدی کنٹرول کو بڑھایا جائے تاکہ خاص طور پر حساس علاقوں سے تیل کی ذیلی مصنوعات کی غیر قانونی فراہمی سے بچا جا سکے۔ آئی ایم ایف نے ای سگریٹ پر بھی مقامی سگریٹ کے برابر ٹیکس لگانے کی تجویز دی ہے۔ اسی طرح آئی ایم ایف نے وسط مدت کے لیے کہا ہے کہ ایک مرتبہ جب آمدن اوپر چلی جائے تو دیگر بہت سے آئٹمز پر فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی ختم کر دی جائے جن میں منفی بیرونی اثرات جیسے عوامل موجود نہ ہوں۔ بڑی آمدن کا پوٹینشیل انتہائی غیر لچکدار طلب پر پرتعیش پہلو کے حوالے سے آئی ایم ایف نے فراہم کردہ پالیسی تجاویز کو پاکستانی حکام کے ساتھ ٹیکنیکل اسسٹنس رپورٹ میں شامل کیا ہے۔ جوڈیشل کمپلیکس توڑ پھوڑ کیس، علی امین کی ضمانت قبل از گرفتاری کی درخواست منظور۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈا پور اپنے وکلا کے ہمراہ اسلام آباد کی انسداد دہشت گردی عدالت میں پیش ہوئے، جہاں انہوں نے جوڈیشل کمپلیکس توڑ پھوڑ کیس میں ضمانت قبل از گرفتاری کی درخواست دائر کی۔ انسداد دہشت گردی عدالت میں سماعت کے دوران علی امین کے وکیل راجہ ظہور نے دلائل دیتے ہوئے کہا ہے کہ علی امین گنڈا پور ایف آئی آر میں نامزد ہیں مگر ان کا کوئی کردار نہیں، وہ موقع پر موجود ہی نہیں تھے، ان کے خلاف 50 ایف آئی آر درج ہوئی، ان کو عدالت تک پہنچنے بھی نہیں دیا جاتا تھا۔ عدالت نے وکیل صفائی کے دلائل سننے کے بعد وزیر اعلیٰ کے پی علی امین گنڈا پور کی 50,000 روپے کے ضمانتی مچلقوں کی عوض ضمانت قبل از گرفتاری کی درخواست منظور کر لی۔